ہاؤ دا تھینکس فریکوینسی ورک. دوستو شکر تھینکس کی فریکوینسی کیسے کام کرتی ہے؟ ایک دفعہ امام اپنے شاگردوں کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول تھے کہ اچانک ان کا ایک خادم پریشان حال کمرے میں داخل ہوا اور کہا کہ حضرت، جس جہاز میں آپ کا تجارتی سامان آ رہا تھا وہ راستے میں ڈوب گیا ہے. امام صاحب مسکرائے، پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا الحمدللہ، اور دوبارہ درس و تدریس میں لگ گئے. کچھ دیر بعد وہ خادم دوبارہ اندر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، خبر جھوٹی تھی، جہاز بندرگاہ پر صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے. امام صاحب مسکرائے، پھر الحمدللہ کہا، اور پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے رکا ہوا تھا. ایک شاگرد نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا کہ امام صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ جہاز ڈوب گیا تو الحمدللہ، بچ گیا تو پھر بھی الحمدللہ، آپ کی تو مسکراہٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. امام صاحب نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، بیٹے، وہ ڈوبا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اب بچ گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. ہمیں تو ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے. دوستو، اس دنیا میں ایک قانون موجود ہے اور اس کو ہم لا آف اٹریکشن کہتے ہیں. اس کی مثال بڑی سادہ ہے. ہمارے ارد گرد ہر جگہ لہریں موجود ہیں. یقین کرنا ہے تو ریڈیو آن کریں اور فریکوینسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں. آپ کو کسی چینل پر کوئی غمزدہ خبر سننے کو ملے گی. آپ کا اختیار ہے کہ آپ فریکوینسی تبدیل کر دیں. کسی دوسرے چینل پر کوئی خوشگوار بات سننے کو مل جائے گی. آپ کا موڈ اور آپ کا مزاج بھی اس خبر اور اس کے اثرات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. دوستو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ غمزدہ خبر والی جو لہریں ہیں وہ کمرے سے چلی گئی ہیں یا اس فریکوینسی پر غمزدہ خبر موجود ہی نہیں رہی، بلکہ آپ نے اپنی فریکوینسی کو خوشگوار باتوں کی طرف موڑ دیا ہے. اس لیے ہر طرف سے لہریں آپ کو خوشگوار باتیں سنانے پر مجبور ہیں. دوستو، بالکل یہی معاملہ قانونی کشش کا ہے. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو پوری کائنات حرکت میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آپ کی سیٹ کی ہوئی فریکوینسی پر لگا دیتے ہیں. انتخاب اور مرضی آپ کی اپنی ہے. آپ شکر گزاری کا چینل سیٹ کرتے ہیں یا خود کو شکوے شکایتوں کی فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں. دوستو، آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا بننا چاہتے ہیں، ویسا سوچنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ شکر گزار ہیں تو پھر آپ کو صبح سے شام تک شکر گزار ہی لوگ آپ کے ٹکرائیں گے، اور اگر کوئی ناشکرا بھی مل گیا تو آپ اس کے بھی شکر گزار ہو جائیں گے. اپنے پیسے، رشتے، روزگار، بچے، بیوی، تعلقات اور پڑوس وغیرہ، جس چیز کی زیادتی آپ کی زندگی میں ہوگی اور آپ اس سے خوش ہوں گے تو دراصل اس کے بارے میں آپ زیادہ شکر گزار رہتے ہیں. اور جس چیز میں کمی اور کوتاہی ہے دراصل وہ آپ کے کم شکر گزار ہونے یا ناشکری کا نتیجہ ہے. بلوں کے بر وقت ادا ہو جانے، تنخواہ وقت پر مل جانے، بچوں کی فیسیں ادا ہو جانے، 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لینے، جسم پر صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں موبائل، گھر میں خیال کرنے والی ماں، بیوی، بہن، بیٹی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے بچے، اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں جن پر آپ دن رات صبح شام شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو بھی کم ہے. دوستو، یاد رہے کہ شکر دل سے ادا ہو جانا چاہیے. آپ کے احساسات اور دل کی دھڑکنوں تک سے شکر گزاری کے جذبات پھوٹ رہے ہوں. آپ بات بات پر پورے خلوص سے دل کے ساتھ الحمدللہ کہہ رہے ہوں. صبح کوڑا لینے آنے والے سے لے کر شام کو گھر چھوڑنے والے ڈرائیور تک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ تھینکس، شکریہ، جزاک اللہ تو بول کر دیکھیں. آپ کا انگ انگ جھوم نہ اٹھے تو مجھ سے بات کریں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، اس کی ساری قوتوں کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا.
نہایت ہی کم ظرف اور ناشکرے ہیں ہم لوگ۔ سارا دن ہم اپنی فریکوینسی کو گلے شکووں پر ٹکا کر رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہر طرف سے شکر گزاری کی لہریں آتی رہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں شکر گزار ہونے اور ایمان لے آنے کے بعد بھی عذاب دے۔ اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا ہے میرے دوست۔ اپنی زندگی کو اگر دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہوں تو پھر کسی کے لیے اپنے دل اور دماغ سے گلے شکوے اور شکایت نکال کر پھینک دیں۔ ہر انسان کا، ہر چیز کا، اس کائنات کا اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہیں۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دوستو ایک دفعہ آپ شکر کو اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ کائنات آپ پر ایسے ایسے راز کھولے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔